اهدنا الصراط المستقيم. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی مسیح ہے. وہ یوں تو سمجھتا ہے بے ایمان دیکھو کتنا بے ایمان ہے. وہ تارا کیا سمجھ گیا ہے کہ حدیثوں میں کسی کے آنے کی خوشخبری دی گئی آنے والا آ رہا ہے. آنے والا اب جب تک پہلے کو مارے نہیں ختم نہ کرے تب تک آنے والا کون ہے سمجھ گئے. پہلے وہ سیٹ خالی کروائی یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہو گیا یا مر گئے. جب مر گئے ہیں کہتے ہیں وہ تو مر گئے. کیوں جی اسی کو اللہ کا قانون ہے. یہ بھی عجیب جی کا کہاں ہے کہاں کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں پہ مسئلہ استعمال ہے. اس قسم کی واحدات قسم کی چیزیں پیش کیا کرتے ہیں سمجھ گئے. تو قرآن بات سمجھیے قرآن اور سنت کے اندر یہ بات بالکل اجماع سے ثابت ہے صحابہ سے سب سے کہ پوری آگے آنے والے مسئلے میں کہنے والا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی. لیکن اس قادیانی نے سمجھا ان کی زندگی اور میرا کام نہیں بنتا اس لیے اس کو کیا کیا ہے موت کا قائل ہوا ہے. پہلے خود قائل تھا بھائی ایمان زندگی کا بعد اس کی موت کا قائل ہوا ہے. کہتے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. مرنے کے بعد اور موت کا کرنے کے بعد اب کہتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کوئی شخص آنے والا ہے وہ میں ہوں. بات سمجھے میری بات کو وہ کیا ہوں میں ہوں. اپنے آپ میں کہا مسیح کا مسیح سمجھ گئے اپنے آپ کو یہ کہتا ہے. ایک اب بات ایک بات سمجھیے عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی آئی ہیں علامات نشانیاں اتنی کسی پیغمبر کی نہیں ہے. قرآن سنت میں جمع کرے نا اتنی ہے قرآن میں. یہ جمع ہوتے جانے جتنا تم لیتے ہو بے کلمات اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم جین دنیا آخرہ یکلم مات کال دیکھتے ہیں یہ سارا کرتے ہو یوحنا کتاب یہ ساری دیکھتے ہو. ہاں باب ابھی آ رہا ہے کنی متوفی کا انشاءاللہ تو چھیڑنے والوں نماز کے بعد کنی متوفی کا میں چھیڑ رہا ہوں انشاءاللہ تو چھیڑنے والوں پھر آپ نہیں اس نماز بعد چھیڑ رہا ہوں. میرا کہنے کو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو نشانیاں علامات قرآن میں بیان کی گئی ہے احادیث میں 137 بنتی ہے کوئی اتنی کسی پیغمبر کے لیے. احادیثوں کو جمع کر لو قرآن پاک کی ایک ایک جگہ کو جمع کرو جس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے. کیوں خدا نے جمع کیے ہمارے اللہ کو معلوم تک دجال آئے گا اور آ کر اس کے اندر کئی قسم کی باتیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پورے حالات رکھ دیے تاکہ کوئی اشتباہ کی صورت باقی سمجھے ختم. اب فلما احس اذ قال اللہ یا عیسی انی نماز کی بات کہتے ہیں غلام کو میرا بیٹا ہے تو غلام اللہ کا بیٹا اصل بات یہ کہ بریلویوں کی بات میں پہلے کہ چونکہ ان کی دلائل اس قسم کے ہوتے ہیں وہ دے اور قرآن پاک میں تحقیق اذا لقیا غلام اذا لقیا غلام حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جا کر ملے اپنے بیٹے کو. وہ بیٹا دونوں کا تھا دو باپوں کا بیٹا تو نہیں ہوتا اللہ کے مطلب ہے. تو کوئی ضرورت بھی ہو اکثر کامل کو خدا کا بھی غور کرے. یہ بریلوی تو انہوں نے سمجھا لڑکی کی طرف آ جاتا ہے لڑکا بیٹے رات میں ایک لڑکی مراد عمر چھوٹی والا بیٹا مراد اس باپ کا بیٹا. کیونکہ جہاں ذکر زکریا علیہ السلام کا ہو اس کے مقابلے میں غلام آئے گا یقیناً زکریا صاحب کا بیٹا ہوگا. جہاں لڑکا ہو بابرات کی عمر چھوٹی ورنہ غلام کا مانا یہ نہیں کہ باپ کا بیٹا سمجھ گئے. غلام کا لوگ شک دیکھیے تاجدار پر بولا جاتا ہے بہادر پر بھی بولا جاتا ہے سرا دیکھو سرا لکھا ہے تو بھارت تاجدار پر خادم پر سب پر مان اس کے آتے ہیں. تو یہ مانا کہ بیٹے کا مانا باپ کو غلام اللہ بیٹے کا مانا یہ وہ خدا کا بیٹے اتنے لوگوں کی باتیں ہیں ان کو کون کہے. ایک باقی تفصیل بولو تو حیران چلائی تھی ہمیں یہ حضرت مولانا تھانوی کو منسوخ کیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے تفصیل بولو تو حیران جلائی تھی سمجھ گئے. اچھا تو اور کسی طرح یہ نہیں آتا ہی آتا ہے. دیکھو ایک بات تو میں کہتا ہوں اصل بات تو یہ ہے کہ مسئلہ توحید کا ہمیں بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے اور مسئلہ توحید کو بیان کرتے ہیں قرآن پڑھاتے وقت تو جہاں جہاں ہمارے دوستوں کو یوں سا لگتا ہے کہ ہائے کیا ہو رہا ہے وہ تعلیم کیوں آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں
ورنہ تم تعمیروں تمہارے کے بات کرتی ہوئی آخر رسو دیکھو آپ اس میں بیٹھے ہیں، چلو محمد حسین صاحب کے ساتھ اختلاف صحیح یا ہمارے ساتھ ان کا آپس میں اتفاق ہے، پاکستان میں تم تو ہر مدد سے لے کر آئے ہو، یہ بھی شکتا ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ قال الله يا عيسى إني ورافعك إلي ومطهرك وجاعل لي نورا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بما كنتم به تختلفون فأما الذين كفروا فضلالا شديدا في الدنيا والآخرة فما من ناصرين وأما الذين كفروا فليوفيهم دينهم ولا يحب الظالمين دعوة الآيات والذكر الحكيم۔ بس ابھی مسئلہ دیکھو ایک بات ہے کہ تم متوفیوں کو میں چلاؤں گا چھیڑوں گا، ذرا ٹھہر کر اچھا اذکار اللہ یا عیسی بن مریم، انہوں نے تجویز کی، تدبیریں کی عیسی علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو خوار کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالی نے تدبیر کی ان کو باعزت طریقے سے بچانے کے لیے، ورنہ خیر ماکرین مطلب کمان ہو گیا۔ قال اللہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے کئی عیسی بیٹے مریم کی، دیکھا تین وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں عیسی علیہ السلام کے ساتھ، ایک وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو عیسی علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے تھے، کتنے وعدے ہو گئے؟ چار، تین عیسی علیہ السلام کے ساتھ، ایک عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ۔ دیکھا یہ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ایک، ورافعک الی دو، ومطہرک من الذین کفروا تین، یہ تین تو عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک خاص ہے عیسی علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ بات سن گئے؟ اب دیکھیے چار ہر ایک کو جدا جدا پہلے سمجھو۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسی بیٹے مریم کے انی متوفیک ورافعک ومطہرک من الذین کفروا، میں تجھے قبول کرنے والا ہوں، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں کافروں سے، ایک، اور چوتھا یہ کرنے والا ہوں میں ان لوگوں کو جو تیرے تابعداری کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، ان لوگوں کو اوپر کرنے والا ہوں کہ جنہوں نے تیری بات کو مانا نہیں، جنہوں نے تیری مخالفت کی، یعنی مخالفت کرنے والوں کے اوپر، تیرے مسئلے سے انکار کرنے والوں کے اوپر ان لوگوں کو کروں گا جو تیرا ساتھ دینے والے ہوئی ہیں الی یوم القیامہ۔ اب دیکھو ثم الی مرجعکم، پھر میرے طرف ہوگا لوٹنا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس مسئلے میں تم اختلاف کرتے رہے۔ پھر دیکھیے اس میں تین وعدے جو عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، متوفیک ایک، رافعک الی دو، وہ مطہرک من الذین کفروا، الذین کفروا سے آپ کو یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں چونکہ انہوں نے یہ کوشش کی ذلیل کرنے کے لیے اور مارنے کی عزت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، تیری بےزتی نہیں ہونے دوں گا۔ ہے کرنے اچھا صرف پاک نہیں کروں گا تجھے ان سے، بلکہ تیرا ساتھ دینے والے تیرے متبعین ان کو میں اوپر کروں گا ان سے جنہوں تیری بات کو۔ متبعین کون تھے؟ 12 حواری، ان کی ماننے والے حواری، اور حواری کا ساتھ دینے والے وہ تھے اتبعوا والے، اور اللہ نے کہا والے کون تھے؟ یہودی بنی اسرائیل۔ سمجھ گئے؟ تو چنانچہ اس وقت سے کہتے ہیں فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اس وقت سے لے کر آج تک دیکھتے ہو، دیکھو قرآن کی بشارت، قرآن لکھا ہے معجزہ، اس وقت سے لے کر قرآن شہادت دے رہا ہے عیسی علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک جو اتبعوا والے تھے، جنہوں نے عیسی علیہ السلام کی تابعداری کی تھی، وہ اوپر ہیں، اور جنہوں نے عیسی علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا تھا وہ آج تک کیا ہے؟ نیچے ہے، ذلیل ہے۔ سمجھ گئے؟ اب بتائیے ہے اتبعوا والے دو قسم ہیں، ایک اتبعوا والے وہ ہے جو مومن بھی ہے
اور دوسری طرف والے وہ ہے جو مشرک ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا، بعض ایمان والے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے دنیا کے اندر بھی ان کو میں یہ رکھوں گا نیچے، اور عذاب عذابا شدیدہ، ان کو عذاب بھی دوں گا کہ دنیا کا آخرہ وما لهم من ناصر، ان کی کوئی مددگار بھی نہیں ہو۔ سمجھ گئے؟ 12 یہودیوں کو دنیا کے اندر بھی عذاب دوں گا سخت، اور آخرت کے اندر بھی۔ اما الذین آمنوا، اور جو تیرے ساتھ ایمان لا چکے ہیں اور صحیح طرح مسئلہ مان چکے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، جو بھی پوجو رہو واللہ لا يحب۔ آپ سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے ہو؟ یعنی دو قسم کے آتے ہیں، ایک وہ سمجھے خوب سمجھو، صرف ایک جملے پر حل ہوا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام تیرا اتباع و تابعداری کرنے والے جو ہیں ان کو اوپر رکھیں گے، ان کی جو تیری تابعداری تیرا کفر کرنے والے، یعنی کفر کرنے والے کون ہیں؟ یہودی، اور اتباع کرنے والے کون ہیں؟ نصارہ۔ بات سمجھیے، اس وقت سے نصارہ اوپر چلے آ رہے ہیں، قیامت تک اوپر رہیں گے۔ یہودی اس وقت تک نیچے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک یہ ذلیل رہے گی دنیا میں زندہ، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا تو وہی گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت بھی یہودی کے ہاتھوں سے مرائے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتھروں سے آواز اللہ کر دلائے گا، اے عیسیٰ سمجھے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس بڑی بات یہ پیچھے چھپا ہوا ہے، یوں آوازیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ وہاں سے آوازیں پیدا کروا دیں گے یہودیوں کو روائے گے۔ یہاں تک بات سمجھو، 3 وعدے عیسیٰ علیہ السلام کے ذالک نتلو علیکم من الآیات والذکر۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معتبر صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ ہے وہ چیزیں جو پڑھتے آپ کرے خاتم الانبیاء آیات سے، اور اللہ کے ذکر جو پختہ ہے، یعنی صحیح باتیں پختہ ہم نے آپ کے آگے بیان کرنی ہے۔ اور یہ اتنی بزرگ واقعات کا سنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اصلاح اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی، خدا کی بڑی سے آپ سنا رہے، آپ اللہ کے رسول ہے۔ سمجھ گئے؟ میں نے صرف سابقی کے ساتھ اصل مسئلہ دیکھ کر میرا اس میں دکھا رہا ہوں، اسی طرح اسی لوگ کرا رہا ہوں، کرتا تو جلدی میں اس کو لے جاؤ۔ ایک یہاں تک سمجھے ہو، یا 4 وعدے ہیں، 3 وعدے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے تابعداروں کے ساتھ۔ جو تابعداروں کا قصہ بیان کر دیا، 3 وعدے چھوڑ دیے میں آگے آ رہا ہوں۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے، یہ جواب سوالوں کرتا ہے۔ سوال یہ کر دیا نصارہ نے، اگر تم کہتے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، بتاؤ اس کا باپ ہے کون؟ وہی جو آج کل کہتے ہیں لوگ، عام لوگوں کی بات تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کون ہے باپ؟ کون باپ ہے بتاؤ رہے؟ اگر باپ کوئی نہیں پھر یقین ماننا پڑے گا خدا ہی باپ ہے، اس کا اور کون ہے؟ خدا سے نکلا اور کون ہے؟ ابن اللہ ہی ہے۔ یہاں تو باپ بتاؤ، اگر باپ کوئی نہیں مانو ابن اللہ ہے، خدا کا بیٹا اور کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے جواب دیتا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے، مسئلہ آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، اس کو خدا نے پیدا کے مٹی سے ثم قال کہا کن فیکون، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن دے دیتی ہے، الحق من ربک، یعنی ھذا هو الحق من، ھذا هو الحق، یہ بیان ٹھیک ہو چکا ہے، اب بیان میں کوئی کمی نہیں رہی، بن باپ ہونے میں اور بن باپ پیدا ہونے کے بعد پھر الہ کے نہ ہونے میں، معبود نہ ہونے میں، ان ساری باتوں میں ایک پیغمبر کوئی بات شریک نہیں رہی۔ ھذا هو الحق من ربک، نام مہدی اللہ عیسی ابن مریم ہونا ہے، یہ حدیث موضوع ہے نہیں۔ اب دیکھا، اب تک ھذا الحق من ربک مسئلہ حق ہو چکا ہے، بیان صاف ہو چکا۔ مراد کا مسئلہ کون سا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہماری مریم الہ نہیں ہو سکتی، پکارے سننے والے حاضر ناظر نہیں ہو سکتی، یہ امتحانات ہے۔ خدا کہتا ہے حق جب ہو چکا ہے، فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءکم الہدیٰ، چیلنج مباہلہ، چیلنج مباہلہ، سمجھے؟ مباہلے کے چیلنج۔ اب بھی جو چیلنج کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد علم آ چکا ہے، پورا علم دلالت کے ساتھ آ چکا ہے۔ فقول تم تو ساتھ کر تعالوا آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم،
ہم بھی بلاتے اپنی اولاد کو تمہاری اولاد کو، ونساءنا ونساءکم اپنی عورتوں تمہاری عورتوں کو، ونفسنا ونفسکم اپنی جانوں تمہاری جانوں کو، سمرتے ہی پھر خدا کا بھی عاجزی کرتے ہیں، فرج اللہ تعالی کرتے خدا کی لات کو چھوٹ پر یاد جو چھوٹوں پر تو لات نکالتے، سمجھ گئے؟ جو چھوٹا اس پر ہو کہتے یہاں سے نکالتے 5 تن پاک بھی، 5 تن پاک کہتے ہیں آگے حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جو حضور نے چادر ڈال دی کہا یا اللہ یہ میرے پر ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو چادر مادر ڈال کر یہ پر دینا ہے اس کو مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی نے یہ موضوع ان کا ہے بڑا اچھا ہے، سمجھ گئے؟ ان کی کتابیں واقعی میں دیکھنی چاہیے، بہترین جس نے کہا ہے خوب روایات پر بحث کر کے اس میں شیعہ نکالے کون کون سے داری شیعہ، سمجھ گئے؟ کون کون سے داری شیعہ خوب مستقل بحث کیا ہے۔ یہ ارادہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی فاطمہ الزہرا کو لے کر نکلنا، حضرت علی کو لے کر نکلنا، اپنے آپ کو لے کر یہ ثابت ہوا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ یوں نکلے ہیں باہر نکلی جا رہے تھے، نصارہ کو پتہ لگ گیا پیغمبر محمد رسول کے گئے، وہ دوسری طرف سے بھاگ گئے، دوسری طرف سے وہ بھاگ گئے، اور اس لیے بھاگے تو عبد المسیح جو بڑا طرف کو قاضی بڑا عالم جو تھا اس نے کہا بات ایسا اگر تم نے مبالغہ کر دیا اس کے ساتھ ساری عمر کے لیے قوم نصارہ کی ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر کے ساتھ جس قوم نے مبالغہ کیا ہے وہ اس قوم کو دنیا سے خدا ختم کر دیتا ہے، سمجھے میری بات کو؟ اس لیے اگر چاہتے ہو دنیا میں ہماری نسل باقی رہے تو مبارک نکلو، چنانچہ ایک میں حضور نکلے تھے دوسرے وہ بھاگ گئے۔ قرآن پاک کا اشارہ ہے کہ میرے پیغمبر مسجد کو نہیں مانتے مبارک کرو۔ اب مسئلہ کیا نکلا؟ لوری ختم ہوئے، مبارک بھی ہو گیا، مبارک ملا ہے۔ اب مسئلہ کیا نکلا؟ جس مسئلے کی مبارک ہو رہا تھا ہر مسئلہ یہی ہے، صحیح کیا ہے؟ دیکھا ہے مسئلہ چلا وہاں سے، آج صبح سمجھ یاد کرو کہاں سے چلا تھا؟ اللہ لا الہ اللہ کی سوا عیسی علیہ السلام اور بھائی مریم الہ پکارے سننے والے حاجتیں پوری کرنے والے نہیں۔ اب مبالغے کے بعد اصل موضوع پر قرآن آ گیا، سارا تقریب چھیڑ کر، یعنی عیسی علیہ السلام کی پوری تاریخ، مائی مریم کی پورے حالات اور سارے عمران کی زکریا علیہ السلام کے حالات پر تبصرہ کر کے آخر آ کر تیری مبارک ذکر کر دیتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ اب بھی مسئلہ کھلا ہے کہ نہیں؟ خدا کا اب بھی واضح ہوا ہے کہ نہیں؟ عیسی علیہ السلام کے حالات سے معلوم تو وہ الہ نہیں ہو سکتے، مائی مریم کے حالات سے تو وہ الہ نہیں ہو سکتی، زکریا صاحب کے حالات سے تو وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ کرنے کا ما من الہ الا الہ دیکھا ہے، لوڑ کر نتیجے نکالتا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم ہے، بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اب بھی اعراض کریں، نہیں مانتے، خدا کہتا ہے میرا رب خوب دیکھتا ہے فسادیوں یہ نہ سمجھو خدا نہیں دیکھ رہا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبینکم۔ اب آخری دعوت ہے، آل کتاب کو آخری بار دعوت، آخری بار دعوت۔ یہی حضور السلام خط لکھا کرتے تھے۔ آپ آخر میں قرآن پاک نے آخر میں کہا یا کتاب ایک کتاب والو تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، دیکھا ہے ایک کتاب والو آؤ ایک اس بات کی طرف جو بات ہمارے لیے تمہارے لیے برابر ہے۔ کیا بنا؟ تم بھی مانتے ہو ہم بھی کہتے ہیں کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بات پہلی تم بھی کہتے ہو اللہ معبود ہے، زبان سے تم بھی کہتے ہیں، زبان تمہاری تو کہتے نہیں کہتے آج کل والی لا الہ پڑھتے نہیں پڑھتے لا الہ لا الہ لا الہ، پھر پکارے بھی آتے ہیں، بڑی بات پکارتے نہیں ہے۔ یہی ہارون کا بھی تھا، لا الہ بھی پڑھ لیتے تھے، یا عیسیٰ بھی پکار لیتے تھے، لا الہ بھی پڑھ لیتے تھے، یا مریم بھی کہہ دیتا اللہ لا الہ نہیں، ولا مشرک بھی شریک بھی نہ بنائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بعض ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، چھوٹے بیٹے اچھا آگے توا نکلے چھوٹے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر نہیں مانتے میرے پیغمبر فَقُولُوا کہہ دو تم گواہ ہو ہم ماننے والے ہیں، بس یار چھوڑو، وہ آگے اور مسئلہ ہے۔ لو جی
جو موضوع چھڑا تھا نا، موضوع کیا چلا تھا؟ اصل میں موضوع کرنا لا الہ ایک پیچھے آ جاؤ، وہ تین والے جو ہے مسئلے پہ 71 منٹ لیں گے، سارا جو ہے ایک ہے مقصد قرآن کا، قرآن کا مقصد تو ہو گیا ہے، اب جو ہمیں چھیڑنے لگا نا یہ ایک اور مقصد قرآن سے باہر ہے، لیکن اس لیے چھیڑنے لگا کی ضرورت حال زمانے کو تو ضرورت ہے، زمانہ کیا تھا اس مسئلے کو چھیڑا ہے، سمجھے میری بات کو؟ اب اس دار اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین، یہ تین وعدے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے، ایک وعدہ متوفیکا، دوسرا وعدہ رافعک، تیسرا وعدہ مطہرک من الذین کفروا۔ اس میں جھگڑا یہ ہے، بات کرے سمجھو، مسلمان اس بات کے قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، نہیں سمجھے؟ آسمانوں پر جو مقام اللہ کے آئندہ اس مقام میں زندہ ہے، قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کو اتارے گا، اتارنے کے بعد وہ 40 سال تک رہیں گے، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ اپنی موت طبی سے مریں گے، ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو حضور کے روزے میں ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ آتا ہے، سمجھے؟ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کچی ہو، باسند ہے، احادیث ہے یا کچھ۔ عیسائی نہ مرزائی قادیانی دونوں پارٹیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، سمجھے میری بات کو؟ قانونی ایک بات سمجھیے، دیکھیے ایک ہے عقل کی بات، کسی کی موت اور وغیرہ کے مطلب ایک عام لوگوں کی موت، یہ تو عام لوگوں کی ہو رہی ہے موت، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ موت وغیرہ کا یہ عقلی مسئلہ تو ہے نہیں کہ اپنے عقل سے تصور آدمی کے نام تجدید سنت اللہ ہے، وہی کرتی کا سنت اللہ ہے، خدا کا جو طریقہ ہے یعنی پہلے آج تک میں آسمانوں پر نہیں کیا تو وہ بھی آسمانوں پر ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ تو بے معنی بات ہے کہ لوگ اپنی تصویر کوئی بات کہی دی جائے۔ ہاں ان کی دلیلوں کو بھی دیکھ لیے، اس کے بعد مسئلے کو بھی سوچیے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ امت اسلامیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1,24,000 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو چلتے اور نیچے آ کر آج تک امت میں اس بات کا قائل کوئی نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، سوائے ان فرقے باطل اور مرزائی وغیرہ۔ بات سمجھی ہو؟ عمر صحابہ کا اجماع، صحابہ تابعین تبع سارے چلتے ہیں، اس لیے سارے قائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ہاں قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہ ہے اس کی کہ متوفی کا صرف مراد اگر ہو جائے موت تو پھر تمہارا بنتے ہی، پھر تمہارا انی متوفی کا یہ امیدوں کا موت دینے والے مرنے والے ہیں، پھر آپ بھی تو یہ کیا مانا، یہ کیا مانا؟ اس لیے تفسیر خالم میں اس قسم کی چیزیں لکھی ہے تاکہ دونوں باتیں بن جائیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ واہ ہے مطلق جمع کے لیے، راوی کا پہلے ہے، متوفی کا پیچھے ہے، مطلق جمع کے لیے واہ آ گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں نا تھوڑی سی موت آئی تھی پھر اللہ نے جا کے زندہ کر کے اٹھایا، یہ اخبار ہے، کئی قول لکھے۔ مرزائی کیا کہتے ہیں؟ مرزائی کی دلی سمجھو، مرزائی کہتے ہیں مولویوں خدا کا خوف کا تفسیر والوں، جو چیز پہلے خدا نے رکھی اس کو پہلے رکھو، جو پیچھے رکھی اس کو پہلے خدا نے کیا مطلب فی کا، پھر خدا نے کیا رافیوں کا، پھر خدا نے کیا مطہر کا۔ تمہارا کیا حق کو دیتا ہے کہ رافی کو پہلے کر دے تم فی کا کو پیچھے، اس لیے پہلے رکھو۔ انی مطلب فی کا تجھے موت دینے والے مر رہا ہے، مرے گا، مرنے کے بعد رافی کا تیرے درجے بوڑھے برآمد ہوں گے، بوڑھا تجھے میں برآمد کروں گا، تیرے درجے برآمد کریں گے، برآمد کریں گے، سمجھ گئے؟ یعنی موت دینے کے بعد اور اس سے تیرے درجے بڑے برآمد ہوں گے، یہ ہے مرزائی۔ چونکہ پہلے مفسرین میں نے کہہ دیا ہے اجماع امت میں کوئی ایسے نہیں ہے جو کہے تیسرا سا مر گئے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کرتے رہے
تقدیم تاخیر کی یا جو کچھ بھی کیا، لیکن موت کا قائل کوئی نہیں ہوا. بات سمجھے ہو؟ میں بھی جواب دیتا ہوں. ہاں اللہ یہ پیش کرتے ہیں مرزائی امام بخاری کا حوالہ، جلد ثانی کا حوالہ، ابن عباس کا حوالہ، سمجھ گئے کہ کیا انی متوفی کا اے امیتوں کا اے، سمجھ گئے. اس سے ثابت کرتے ہیں دوسرے امام مالک کا قول، کالا مالک ماتا عیسیٰ آج مجموع بہار. سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے ان کا خیال. دونوں کے لیے بات سمجھی میں کرتے اس امت ساری میں یہ انہوں نے ملے ان کو بڑے پر زور دیتے ہیں. کالا مالک ماتا عیسیٰ آج مجموع بہار ایک، اور اس کے بعد دوسرا وعدہ دیتے ہیں بخاری کا، ابن عباس کا، متوفی کا اے متوفی کا اے مبیتوں کا ابن عباس. معلوم ہے بخاری سے صحیح کتابیں ہو پھر کیا بات ہے. اب میں دونوں کی چیز سمجھو. پہلے ایک ذہن میں شنشین کر لو کہ بخاری میں ایک ہوتے احادیث مرفوعہ جو امام بخاری بیان کرتے ہیں حدثنا کے ساتھ، حدثنا فلان 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 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وہ ہوتے احادیث مرفوعہ، اس میں کوئی بحث نہیں. امام بخاری نے کسی حدیث مرفوع میں ابن عباس یہ بات نقل نہیں کی. ایک ہوتے ہیں بخاری کی ترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب باب کوئی باندھتا ہے اس میں کئی مسائل لکھ دیتا ہے، سمجھ گئے. اس میں جو مسائل لکھتا ہے امام بخاری ترجمۃ الباب میں، ان کی صحت اور ان کی صحت پر کوئی بحث ہو نہیں کہ سارے صحیح ہو. ان میں امام بخاری کہیں کی مخالفت کر جاتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں. یہ ابن عباس کا قول ذکر کیا ترجمۃ الباب بھی کیا کسی حدیث مرفوع میں. دو، تیسرا ممیتوں کا لفظ یہ نہیں کہتا کہ مرد ہے. ماتا ہوتا، ماتا میم اور نقطے ماتا ہوتا تو پھر کہ ہم مان لیتے بے شک مر جائے. ممیتوں کا اس میں فائل ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ابن عباس سے کوئی ایک حدیث بھی، ابن عباس سے کوئی ایک حدیث بھی آ جائے جس میں کساب اور اسلام ماتا، پھر کہیں گے ممیتوں کا کمانا بھی کیا ہے ماتا. نہیں سمجھے؟ اگر ابن عباس سے ایک بات بھی لا کے آ جائے کسی کتاب میں کہ ماتا کے قائل ہو چکے ہیں، پھر کہیں گے کہ بے شک ممیتوں کا کمانا بھی کیا کریں گے ماتا معاملے کر لیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ابن جریر اسی سورت کی ابتدا میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے کئی چیزیں کی پوچھی. وہاں نصارہ سے یہ بھی پوچھا کیا اس طرح سے مر گئے؟ کہا نہ، ان عیسیٰ لم یمت، ان عیسیٰ لم یمت. دیکھو بھائی اجماع کا لفظ میں نے کہا ہے، میں ابھی اس کو کہہ دیتا ہوں 2-3 منٹوں میں آ رہی ہے سمجھے میری بات کو. ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. یہ اگر یہ لفظ ابن عباس سے ابن جریر نے کیا بات سمجھو. جب اس طرح ابن عباس جو پوچھی کر کے لم یمت تو ہمارے ہوتا ممیتوں کا معنی کیا ہے؟ ماضی نہیں ہے بلکہ ہمارا جو زمانہ مستقبل مراد ہے. اشکال ہی نہیں رہا. اب ایک اور چیز ہے، ایک حدیث پیش کرتے ہیں فرضی لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں زندے ہوتے وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے مگر میری اتباع. یہ میرا جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں. حدیث لکھتی ہے کہ لو کانا موسیٰ حیین، لو کانا موسیٰ حیین پڑھیا ہے مشکات میں. مشکات والے بھی لو کانا موسیٰ کہا ہے، لو کانا موسیٰ و عیسیٰ نہیں. سمجھ گئے؟ باقی رہا یہ بات واقعہ بھی کہتا ہے. واقعی ہے جو حضرت عمر فاروق تورات سن کر آئے تھے، آ کر پیغمبر کے آگے آپ کی یا رسول اللہ میں تورات سن کر آیا ہوں، بڑی پسند آئی گرام ہونا کبھی پڑھا کرے.
حضور لوکانا موسیٰ حینا وارثہ الا اتباع وحی سے سمجھ ذکر کوئی بیمانہ بات ہے. دو، سب سے پہلے عیسی علیہ السلام کی نفس کو پسیرنے والا راوی کنزوبار بھی آیا ہے، اس سے پہلے کسی نے نکلی کی. دو، تیسرا لفظ اب اس کے بعد آئیے کہ امام مالک کا مجمع بہار میں کر گئے کالا مالک، پتہ نہیں کون مالک ہے، پتہ نہیں کون مالک ہے، ماتا عیسیٰ کوئی نہیں، لیکن آگے لکھا ہوا ہے مجمع بہار میں قول موجود ہے کالا مالک ماتا عیسیٰ، ماتا کا ذکر ہے اے رفیع، اے رفیع، اور یہ تفسیر یہ ہے تاکہ ماتا بھی کوئی موت کا کاٹ لو. ایک امام مالک کا کیا مراد ہے؟ امام مالک کا مدونہ، مشہور کتاب امام مالک کی مدونہ امام مالک. چنانچہ میں نے صرف اسی مسئلے کی خاطر ہاتھ میں جب گیا تھا خرید کرائی تھی، میں نے کہا یوں پڑھتی ہے مدونہ امام مالک میں امام مالک نے باب باندھا ہے، باب عقیدہ باندھا اس پر حیات عیسی علیہ السلام، نزول عیسی علیہ السلام پر، نزول عیسی علیہ السلام کا سوال اس پر باب باندھا ہے کس امام مالک نے، جس امام مالک نے منسوخ کرتے ہیں ماتا عیسیٰ. مجمع بہار میں سے اب اس کا خدا کی اس کی کتاب کو دیکھو، کسی کتاب اس کی نکالو، اس کی اپنی کتاب مدونہ میں باب باندھو نزول سوال سے، جس کی اپنی کتابوں میں تو یہ ہو اس کی طرح کی منسوخ کی جا رہی تو اس سے بھر جائے اس طرح سا. سمجھ گیا؟ یہاں تک جو چیزیں میں نے کہی ہے کہ اس کے بعد دیکھو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قیاسی ہو. ہمارے مناظر بھی ہوتے ایک بار چک مملے میں ہم نے چیلنج کی تھے مزاحیوں کو، ہم نے چیلنج کیا تھا کہ دنیا کی دھرتی میں قسم اللہ کی ایک حدیث صحیح یا ایک صحابی کا قول باسند صحیح لکھ کر ہی بتا دو ان عیسیٰ ماتا یا قد ماتا، میم اور پے مات ہے ماضی، اتنا نکال دو کہ قد ماتا جو کو ہزار انعام دیتے ہیں، اور شخص کے لفظ قد ماتا میم اور پے ماتا، یہ تو آسان ہے. بھائی اگر مر گئے ہیں تو پیغمبر سے آنا چاہیے مر گئے، یا اس کے مقابلے ہم نکالتے ہیں عیسیٰ نام. اب بتاؤ پیغمبر سے یہ اعلامیہ ہو، صحابہ سے بھی یہ اعلامیہ ہو. اب رہا یہ بات قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان ساری چیزوں کے اب رہا اجماع، تمہیں کا اجماع کس نے ہے؟ یاد رکھنا ابن حجر نے اس پر پوری موضوع پر کہا ہے کہ تواتر ہے اس پر، عیسی علیہ السلام کے حیاتی پر اجماع پر، اور ابھی کہتا ہے اس تواتر کا ممکن کافر ہے. دو حضرت انور شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے اس کا نام عقیدۃ الاسلام، عقیدۃ الاسلام بہترین کتاب ہے، لیکن جتنی بہترین ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے، بڑی مشکل کتاب بھی ہے. پہلے ملتی نہیں تھی، اب ہم گئے ہیں وہاں تو مجلس علمی والوں نے کراچی شائع کیا ہے، وہاں مولانا تحسین صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ 10-15 دن تک پوری 30 چکر آ رہی ہے، اس کے نسخے ہم منگا رہے ہیں، اگر آپ لوگ کو ضرورت ہوگی تو ہم سے لے لینا. پھر مختلف کر کے سامان یا پھر قیمت سمجھ گئے، یہ نہ ہو گیا. میرے خیال میں کم از کم سے یہ مسئلے تھا. مولانا شبیدہ صاحب مجبور ہو کر کہہ گئے ہیں صحیح مسلم کی شرح ختم ہونے میں، کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جو شیخ انور نے چکا اس سے بڑھ کر آگے لکھنی مشکل ہے، بس نہ مزید تھا اور اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہہ دیا ہے. اور لیکن شاہ صاحب کی باتوں کا سمجھنا ہے بڑا مشکل، وہ صحیح ہے. بہرحال عام علم لوگ کو اس طرح ضروری ہے، جو بھی بات بیان کروں یہ سب طلاق وغیرہ اسی میں ہے، ساری بات اس میں ہے. اور خاص کر کے میرے شیخ حضرت مولانا انور شاہ مرحوم ایسی مسائل میں شاہ صاحب کی کتاب اور ایک کتاب کو پیش کر دوں، کیونکہ یوں کا موضوع تو تھا نہیں نا دلیل کے ساتھ، دلیل وغیرہ کا موضوع تو تھا نہیں، وہ ساری باتیں تھے
انور شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے، انور شاہ نے یہ فرمایا ہے، بات آپ یہ مرزائی پر انور شاہ نے فرمایا ہے، اور بات ہے اس بات میں شاہ صاحب کی کون مطلع ہے، بہت ٹھیک لگے جو کچھ کے ہے، اس کے بعد اور کوئی لطف نہیں ہے۔ شاہ صاحب ایک رسالہ ہے بڑا، جس کی تلاش شروع کی ہے، بڑے اشعار علی یا عباد اللہ تم وکبہم وطوبت علمت مالہم یادانی، ایک بڑا اچھا بہت عجیب قصیدہ لکھا ہے اسی موضوع پر۔ بہرحال میں کرنا تھا آپ کے سامنے سب ان چیزوں کی بات، اب میں آپ کے سامنے کہوں کہ آؤ ایک بات سمجھو، جھگڑا ہمارا ان کا یہ بھی مان لیتے ہیں، ایک بات سمجھو، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ترتیب، یہ بھی مان لیتے ہیں ترتیب، متوفی کا پہلے ہے، رافع کا پیچھے ہے، مطالب کا پیچھے کے بارے چلو مان لیتے ہیں، بہت اچھے جی، نہیں کرتے ترتیب مطابق کو یہ مرزائی کہنے کہ ہے لو جی تفسیروں اور نے آگے پیچھے کیوں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے نا کہ متوفی کا معنی وہ کرتے ہیں موت، متوفی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ موت، سمجھ گئے؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ سمجھو بات کو، یہ بات سمجھ لو، دلیل کیا دیتے ہیں؟ میرے سمجھو بات کو، کہتے ہیں کہ باب اور تفاعل، کسی راوی بھی پڑھ کر بھیجے اس کا جواب دے رہا ہوں، باب ہو تفاعل، یہ دلیلوں کا قانون بن رہا ہے، باب ہو تفاعل، فاعل اس کا ہو اللہ، فاعل ہو اللہ، مفعول ہو زیرو چیز، مفعول ہو زیرو چیز، تب ضرور کسرا اور معنی اس کا آتا ہی کوئی مثال دنیا میں، بس لو نہیں سمجھے کیا میں نے کہا؟ فاعل ہو اللہ، مفعول ہو زیرو چیز، تو اس وقت سوائے قبض روح کی اور کوئی شے آتی، بات سمجھی ہو؟ یہاں فاعل اللہ ہے، کاروائی زیرو چیز ہے، سوائے قبض روح کی اور کوئی شے بھی، بات سمجھی ہو؟ یہ ہے قانون، اس قانون کے بعد ماننا پڑے گا مرد ہے، بس نہیں مانتے اس قانون کے مقابلے میں کوئی دنیا کی ایک مثال پیش کرو، قرآن میں سے یا حدیث سے یا محاورہ عرب سے کوئی چیز پیش کرو، یہ ہے مرزائیوں کا بڑا بھارا دعویٰ دے دے گا، سمجھ گئے؟ پھر شیخ انور خوب لیتا تھا اشارہ، اور کیا کریں گے، بخاری پڑھاتا پھر چلتا رہا، فرمایا علیہ وعلیہ، بار بار کہتے علیہ وعلیہ، خدا کی کروڑ ہاتھ ڈالتے اس پر ایمان، اور اتنا شبق تھا، اس قدر دل میں ایک آگ تھی جیسا میرے شیخ کے دل میں مشرق کو مقابلے میں تھی، یوں ہی مرزائی کے مقابلے میں شیخ توبہ اتنی تھی، 1000 پرچہ زمیندار کا، اس زمانے میں زمیندار پرچہ لکھتا تھا اور مرزائی کے خلاف بڑا سب لکھتا تھا، بہت سب، اور شاہ صاحب کو اتنی محبت کی زبردستی کے ساتھ، اس لیے کہ مرزائی کے خلاف لکھتا ہے 1000 پرچہ شاہ صاحب نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، خرید کر طالبوں پر مفت تقسیم ہر ایک پرچہ ایک دیا، اور کو بھی فرمایا بھائی میں نے 1000 پرچہ خود خریدا ہے تاکہ تم لوگوں کو مرزائی کے متعلق پتہ لگ جائے، خود لے کر خرید کا ایک ہی طالب کو ایک پرچہ دیا تھا، دیکھ اس سے پرچہ مرزائی نمبر لکھا تھا، پورا نمبر لکھا تھا اس پر، خیر بہرحال وہ چیز بھی اتنی ہے واقعے میں اس قسم کو روا کا ہونا بھی پھر دنیا میں شاید آسمان کے نیچے زمین کے اوپر پھر دیکھنے کس کو کیا نصیب ہوگی۔ بہرحال آگے بات کہہ رہا تھا انی متوفی کا ورام کا ریا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ترجیح یہ ان کا قانون ہے۔ اب آپ اس سب باتوں کو دیکھنا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ متوفی کے لفظ واقعی میں موت ہے، ایک متوفی کے لفظ میں ایک موت ہے، ساری لغت میں دیکھیے تبوی کے لفظ میں موت ہو، تبوی مشتق کس سے ہے؟ وفا، ایفا، بھی کہہ دیکھو دیکھو یہ جب قد خلق من قبل ہے رسول، خدا کو معلوم تھا کہ لوگ یہ بیجیں پکڑیں گے سے موت خدا، اس لیے یہ نہیں کرتا کہ ما تک من قبل رسول، خدا نے کیا کہا ہے قد خلق من قبل رسول، اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے قادیانی آنے والے ہیں خواہ مخواہ موت نکالیں گے، لفظ ماتت خدا نے کہا ہی نہیں،
خدا نے کیا کہا دو خلق من قبل خلق ہے بلا نو خلا کی کتنی فرد ہے خلا ایک کلی ہے جس کلی کی کئی فرد ہے خلا بالموت بھی ہے خلا بالرہو بھی ہے اس دنیا سے خلا ہو گیا پتہ نہیں کیا اصل خلا کی بات سمجھی ہو اسی طریقے سے توفی ہے ہم کہتے ہیں توفی دیکھو توفی وفا ایفا ہے کہ نہیں ایفا استیفا ہے کہ نہیں استیفا ایفا وفا نہیں سمجھے میری بات کو یہ سارے لفظ بول جاتے ہیں کہاں لینے پر پورا کرنے پر پورا ایفائے ایفائے آدھو پیمان کو پورا کرنا سمجھ گئے لفظ یہ سارے کے سارے لوگ بھی دیکھیے اخذت وافیاً پورے کا پورا لے لینا اس کے لفظ میں بہت نہیں ایک اور بات کا سمجھو یہ بھی میرے شیخ کی بات ہے شیخ نے کہا انور میں مرحومی مغفور میں اب اسی کتاب کی اسلام میں قرآن پاک میں جہاں کہیں موت آیا ہے موت کے مقابلے میں حیات آیا مشن دیکھو جہاں موت آئی ہے وہاں کے مقابلے میں بیان دیکھو سارا قرآن دیکھتے جاؤ ہے کہوت تحن باللہ وکنتم امواتن فا لو امواتن کی بات فا سنما یمیتکم سنما لو موت کے مقابلے میں ہمیشہ کیا آئے گی الم نجعل الارض کفاتا اموات احیاء و اموات و احیاء ہمیشہ قرآن میں یعنی میرے خیال میں یہ کہ کوئی جگہ جہاں یوں ہوئی کی بات کیا ہوگی سمجھے موت کے مقابلے کیا آتا ہے حیات لیکن سارے قرآن میں توفی کے مقابلے میں کبھی موت و حیات نہیں ہے سارے قرآن میں توفی کے مقابلے کبھی حیات نہ حدیث میں نہ قرآن میں توفی کے مقابلے میں حیات اگر توفی اور موت ایک ہوتی مترادف ہوتے سمجھ میرے لوگوں کو اگر توفی اور موت مترادف ہوتے تو توفی کے مقابلے میں کبھی کبھی حیات بھی نہیں سمجھے لیکن قرآن اس کے مقابلے میں موت کو چھوڑ کر غیر موت پر بھی توفی کا استعمال کرتا ہے غیر موت پر بھی توفی کا استعمال سورت زمر پارہ 24واں اللہ ہو یتوفا انفسا حین موتہا واللتی لم تمت فی دونوں کو بھی ہے نا حین موتہا کے اندر بھی توفی ہے اور واللتی لم تمت کے اندر بھی توفی معلوم توفی مترادف موت کی نہیں توفی اور موت مترادف نہیں بلکہ توفی کی نیچے وہ بھی ہے جو موت ہے اور حینا نام کروں جو موت کی وہ بھی توفی کی نیچے وہ اس کو معنی یہ ہو گیا توفی ایسی کلی ہے جس کے دو فرد ہے موت والے بھی فرد ہے اور غیر موت والا بھی سمجھے قرآن پاک میں سورت کیا اس کا مائدہ کے بعد سورت انہا سورت رام کے اندر آتا ہے اللہ تمہیں قبول کرتا ہے رات کو بھی رات کو قبول کرتے یہ توفاکم باللیل یہ توفاکم باللیل هو الذی یتوفاکم بال اب دیکھا ہے رات کو کبھی کرتا ہے بڑھتے ہی نہیں پھر بھی تو نہیں ہے مالی موت نہیں پھر بھی توفی تو حاصل ہی نکلا یہ قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا یہی لوگوں کا یہ کہنا کہ توفی اور موت کیا ہے یہ قدر قرآن کی صریح خلاف حدیث کے صریح خلاف ہے میں کہہ رہا تھا توفی کا لفظ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم موت پر بھی بولا گیا ہے کیوں نہیں کیونکہ جو نیند میں ہوتے ہیں ان کی بھی خدا طرح لے لیتا ہے قبضے بھی کر لیتا ہے اس لیے دو لفظ اخذتہ غافیا یا قبضت کو مانا آتا ہے قبض کرنا یا پورا پورا لے لینا پورا لے اب پورا لینے کے دو طریقے ہیں بالموت بھی لے لیتا ہے اور بالرہوی دیکھا اپنا ہو گیا ہم نے کہا ہو گیا انی متوفیکا میں تجھے پورا لینے والا ہوں
میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. اچھا جی کتنا پورا لے گا؟ پورا لینے کے دو بات ہیں، بل موت بھی ہے کھانا نہ. یہ پورا لینے بھر میرا کیا ہوگا؟ وہ راہ ہوگا. یہ تفسیر کرتا ہے، کھولتا اس مسئلے کو. یہ پورا لینا یا قبر لینے کی دو صورتیں تھی، بل موت بھی تھی اور بل رفع بھی. کیا کہا؟ وہ راہ ہوگا الیہ، اور میں تجھے کیا کرنے والا ہوں؟ اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. وہ مطالعہ اب رہا ایک سوال، اب ایک بات رہی، وہ قانون رہا میرے قادیانی کا. بات تفاعل ہو، یہ ہو وہ ہو، مفعول بھی روٹین ہو. اچھا اس زمانہ ہوتا ہے کیا؟ قبض روح کا ہے. لیکن اب اس کے بعد یہ سن لو بات، جناب بھی سن لیجیے. اب تو یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں یہ قادیانی کو کس نے موجب بنایا قانونوں کا؟ کی بندے خدا قانون کا موجب بنایا ہے. تو تو وہی دعوت کہ تو جن ضرور قوانین کے بارے میں مجھے دے ہر سے کہ تو قانون کی ایجاد کا شعبہ کھوتے تو مجھے کتوں بڑھ گیا. چاہتا کر کہ تو مجھے نے قوانین کے بارے کہ تم قانون کی تو جوڑے ہر قانون کا پوچھی. یہ موجود نہیں، قانون پہلے بنائی ہوئی ہے. آج پچھلے لوگ قانونوں کو نافذ کرتے ہیں، قانون بناتے. بات نہیں سمجھے؟ آج تک اس قانون کا اگر کوئی ہے، یہ پہلے کوئی قانون بتاؤ. دھوکھا دیکھو کتنا دھوکھا ہے. اور اس کے بعد ہمارا بھی دیکھو، ہم بھی کہتے ہیں رفع کا مادہ ہو، ہر اللہ ہو، مفعول بھی روٹین ہو، اس کے بعد الہ آ جائے، اس کا الہ آ جائے، اور الہ کا آگے الہ کا مجرور اللہ کی ذات ہو، سوائے رفع ذات اور ہوتے ہی کوئی تو اس مقابلے کوئی قانون بتاؤ، کوئی مثال. نہیں سمجھے بات میری؟ نہیں سمجھے تم بھی؟ رفع کا مادہ ہو، فاعل ہو اللہ ہو، مفعول بھی روٹین ہو، اس کے بعد الہ جارہ ہو، الہ جارہ مجرور اللہ کی ذات ہو، سوائے رفع ذات کے وجود کے ربی کے سوا روح کروا آتے ہی. کوئی مثال بتاؤ. ابھی تمہیں پتہ نہیں کیا ہے، یہ سب دھوکھا ہے. اس بے ایمان نے دھوکھا دیا، ہمیں دھوکھا بھی دے رہے ہیں. رفع کا مادہ ہو، فاعل ہو اللہ ہو، مفعول بھی زیرو چیز ہو، آگے الہ جارہ ہو، جارہ کے مجرور کو اللہ کی ذات ہو، سوائے رفع وجود کے اور کوئی مان آتا ہی نو. اس یہاں بھی دیکھ لو رافعوں کا الہیہ بھی نکالو. سورۃ نساء سوا 142 میتن اسلام واربہوں اسلام واربہوں. ہاں بھی دیکھا ہے. چلتے ابھی کے وقولی اللہ قتل مسیحا عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه. ہو کا بڑا کون ہے؟ بدل نہیں قتل کی انہوں نے عیسی علیہ السلام کی جثے کو، وما صلبوه نہیں سوئی تھی عیسی علیہ السلام کے جثے کو. آگے چل کے سوا وما قتلوه یقینا وما قتلوه یقینا نہیں قتل کیا انہوں نے عیسی علیہ السلام کے وجود کو. وہ قتل کون ہوتا ہے؟ روح. قتل ہوتا ہے یا بدن؟ وما قتلوه یقینا نہیں قتل کیا انہوں نے بدن عیسی علیہ السلام کو یقینا. بدن کو قتل، جس بدن کو قتل کرنا چاہتے تھے، جس بدن کو سولی دینا چاہتے تھے، نہ قتل کر سکے نہ سولی، بلکہ کیا ہوا؟ بالو رواہو. جس بدن کو قتل کرنا چاہتے تھے اس بدن کو رواہو، اس بدن کو نہیں سمجھی بات کو، بدن کو مارنا چاہتے تھے،
بدن کو سولی دینا چاہتے تھے، خدا کہتا ہے اس بدن کو سولی دینا چاہتے تھے، نہ بدن کو سولی دے سکے، نہ بدن کو قتل کر سکے، اس بدن کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اگر روح سے قرآن لے لے تو سارا قرآن کی بدل بدل جائے گا، بالکل تحریک آ جائے گی، زمینوں میں انتشار آ جائے گا۔ پیچھے مسئلہ چلاتا ہے بدن کا، آگے بدن چھوڑ کے لے لیتے کس کو؟ روح کو۔ کیا زمین کیا ہے؟ جس بدن کو مارنا چاہتے تھے خدا کے اس بدن کو قتل نہیں کر سکے، بار بار اس بدن کو اللہ نے کیا کرنے سارے کی لے ہی طرف اس کے یہاں بھی کیا رہا فائر روا کماتا ہے، فائر کو رکھتا ہے، وہ کیا زیرو چیز ہے، آگے الہ ہے، الہ جا کے اللہ کی ذات ہے، یہاں رہا بدن کے سوا ہی بدن کے سوا کوئی دنیا کی ایک مثال پیش کر کوئی نہیں رہی اس قانون کے خلاف۔ سب بات آپ کہتا ہوں، آگے پیچھے آ جاؤ۔ کیا راجی قانون مرزا نے کیا کیا ہے؟ بڑا بھرا بے ایمان چلا، ایار کا چلا، یہ بھی میں نے اپنے بتاؤں جس نے کیا کیا۔ اصل بات یہ ہے وہ جانتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے سوا کو اٹھایا گیا آسمان کی طرف، وہ حضور تو گئے معراج میں جا کے تشریف لے آیا، واپس اللہ لے آیا۔ کوئی اور ہے ساری مخلوق میں جس کو یوں اٹھایا گیا ہو اور وہاں موجود بھی ہے، جب اور کوئی بھی سوا کس کے عیسی علیہ السلام سے کہتا ہے کوئی اور مثال دو، اور بات سمجھی ہو، چار دیکھے چار اور کوئی مثال دو، اور بندے پتا اور کوئی یہی کوئی مثال کر دے، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ بات کو؟ وہ جھگڑا تو ہے، یہی ایک مسئلہ ہے، متنازع بھی ہے وجود عیسی علیہ السلام، لا غیر عیسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام کے ساتھ غیر اتفاق ہے کلیتاً کہ کوئی غیر نہیں کیا، کوئی غیر گیا نہیں، تو پر موت آ چکی ہے۔ جھگڑا عیسی علیہ السلام کے لیے مثال ہوگی عیسی علیہ السلام کی ہوگی، نہ ہوگی عیسی علیہ السلام کی ہوگی، عیسی علیہ السلام کی سوال کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بات سمجھو، جتنا اس کی بھی کہا ہے میں نے اس کی بات میں خطرہ دے رہا ہوں کا اس کا قانون کی فرمی میرا کروں گی ہے تو آگے فرمی سب پوچھو کیوں یہ دونوں مثالیں عیسی علیہ السلام کے حق میں آ سکتی ہے اور کسی کی آئے گی؟ بات کو یہاں تک میں نے اس مسئلے کو اختصار کے ساتھ بہتر نہیں کروں گا، پورا مسئلہ پورا مسئلہ تو نام نشان نہیں، صرف ایک مقدر ضرورت مسئلے کو بیان کر دیا ہے تاکہ آپ کا ذہن ایک مسئلے سے بالکل بے خبر ہو نہ رہے، اس میں غریب سے بات کرنی پڑے بتا سکو۔ یقیناً یہ بات سمجھو دنیا کی کسی حدیث صحیح ہے، خدا جانتا کسی بات صحیح ہے یہ لفظ نہیں آتا ماتا عیسیٰ، ماتا سمجھے ایک۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی کہتا ہوں، یہاں پر اس کا ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ آیا یہ مرزائی کہیں گے کہ جب سے لو کہ لفظ تو معلوم ہوتا آسمان، انزلنا حدیدہ بھی پایا ہے، انزلنا حدیدہ تو یہ آسمان سے آیا ہے۔ اصل واقع میں ایک ہے منتخب کنز رومان، ایک ہے کنز رومان۔ کنز رومان